والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا، اور یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا، یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا، صدقہ تیرے نام کا ہے استعارہ نور کا، صدقہ تیرے نام کا ہے استعارہ نور کا، اور 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لے بدلا نور کا، کفر کا ماحول تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا اے رضا اچھے رضا، اے رضا پیارے رضا، اے رضا سترے رضا، اے رضا میرے رضا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، آج دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں، اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے آل ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے آل ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، یہ کیف کیوں آ رہے ہیں، یہ کیف کیوں آ رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور یہی اساس عمل ہے میرا، اسی سے بگڑی بنی ہے میری، سمیٹتا ہوں کرم خدا کا نبی کی نعتیں نبی کی باتیں سنا سنا کر، آج عیدوں کی عید شب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس رات کو محدثین نے ائمہ نے شب قدر سے افضل لکھا ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب میں بھی اس بات کو لکھتے ہیں کہ شب میلاد النبی شب قدر سے افضل ہے، اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں جیسے کہ امام احمد ابن حنبل نے بھی دی ہے، اور امام قسطلانی اور دیگر بزرگوں نے بھی دی ہے، کہ شب میلاد میں صاحب قرآن تشریف لائے، اور شب قدر میں قرآن کی آمد ہوئی اور اب فرشتے آتے ہیں، لیکن شب میلاد میں محبوب کبریا حبیب پروردگار تشریف لائے، اس لیے یہ رات ساری راتوں سے افضل ہے، اور اس رات کو مرادیں پوری ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل گولڈن نگر میں ہم نے آقا علیہ السلام کے معصوم بچپن پر کچھ دیر گفتگو کی تھی، اور ہم وہ سلسلہ پھر شروع کرتے ہیں۔ ہم حضور علیہ السلام کے بچپن کے حوالے سے اس سال اس لیے گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو پتہ چلے، ہماری نئی نسل کو پتہ چلے، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی شان کیا، اس نبی کا مقام کیا ہے، اس نبی کا مرتبہ کیا ہے۔ اگر انسان کو اپنے ماں باپ کا مرتبہ پتہ نہ ہو تو انسان اپنے ماں باپ کی تعظیم نہیں کرتا۔
जो जाहिल, जो गवार, जो उज्जट माँ बाप को गालियां देते हैं इसलिए कि उनको माँ बाप का मर्तबा पता नहीं है। तो अगर किसी को माँ बाप का मर्तबा मालूम न हो तो वो माँ बाप की बेअदबी और तौहीन करता है। शादी होने के बाद जैसे ही दुल्हन का घूंघट उठता है माँ बाप उसके लिए अजनबी हो जाते हैं। लेकिन जिस बेटे को पता है कि एक मर्तबा माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखने पर अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है, फिर वो हजारों नेमतों के बाद भी अपने माँ बाप के कदमों में रहने पर मजबूर रहता है। अगर माँ बाप का मर्तबा मालूम न हो तो आदमी माँ बाप की बेअदबी करता है, आदमी माँ बाप की तौहीन करता है। जो लोग आज अल्लाह के नबी की बेअदबी और तौहीन करते हैं उन लोगों को रसूल का मर्तबा नहीं मालूम, उन लोगों को आका की अजमत नहीं मालूम, उन लोगों को आका की बुजुर्गी नहीं मालूम, इसलिए वो मेरे सरकार की शान में बेअदबियां करते हैं। हम ये चाहते हैं कि अपनी नई नस्ल को आका का मर्तबा बताएं, वो मर्तबा जो कुरान में है, वो मर्तबा जो हदीस में है, वो मर्तबा जो सहाबा ने बयान किया, वो मर्तबा जो बुजुर्गों ने मुहद्दिसीन ने बयान किया, ताकि तुमको पता चले, ताकि तुम अपने आका की बारगाह में जबान खोलने से पहले सोचो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, कल भी मैंने बड़ी लंबी तमहीद में ये अर्ज किया था और आज भी अर्ज करता हूं। लोगों, आज जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं उनके बचपने को बयान करने में शर्म आती है। इसलिए शर्म आती है कि किसी का बचपना ऐसा है कि वो बिस्तर में पेशाब कर दिया करता था, इसलिए लोग उसका बचपन बयान नहीं करते। लेकिन अल्लाह अकबर, अपने नबी का बचपन इतना हसीन है कि अपने नबी का बचपन हम बयान करते हैं तो लोगों की अजमती और बुजुर्गी मेरे नबी के कदमों में नजर आती है और लोग ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अपनी गुफ्तगू का आगाज करने से पहले मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं, आज इस वक्त हमारे शहर मालेगांव में गली गली कूचे कूचे सजे हुए दीवानगाने रसूल कल सुबह का इंतजार कर रहे हैं। और जिस रात का इंतजार था, दुआ की कबूलियतों की रात आ गई, दुआ की मकबूलियतों की रात आ गई, भीख मिलने की रात आ गई, खैरात मिलने की रात आ गई, शबे कद्र से अफजल रात आ गई, महबूब की आमद की रात आ गई, मिलादुन नबी की रात आ गई, हबीब किरदगार की रात आ गई, नूर इलाही के नुज़ूल की रात आ गई, अर्श के तारे के जमीन पे आने की रात आ गई, बल्कि अर्श सिमट कर फर्श पे आने की रात आ गई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आखिर ये मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न क्या आज मनाया जा रहा है? क्या 1400 साल के बाद मनाया जा रहा है? क्या रसूलुल्लाह ने नहीं मनाया? क्या सहाबा ने नहीं मनाया? क्या मुहद्दिसीन ने नहीं मनाया? क्या कुरान ने नहीं मनाया? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं आपको बताऊं, मीलादुन नबी का मतलब ये होता है कि नबी की आमद पर जश्न मनाया जाए, हुजूर की विलादत को सेलिब्रेट किया जाए, हुजूर की आमद के जश्न का तस्करा किया जाए। और जब मिलादुन नबी मनाया जाता है तो हुजूर अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो उस वक्त क्या अजायबात उनकी अम्मी ने देखा, उस वक्त के हालात क्या थे, यानी नबी की पैदाइश के तस्करे को करने को मिलाद कहते हैं। कुछ लोगों के पास इल्म नहीं है तो ला इल्मी के तौर पर मेरा हुस्न जन हर एक से यही है कि जिन लोगों को मिलादुन नबी से इख्तिलाफ है शायद उनके पास इल्म नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि कुरान में नबी की मिलाद का जिक्र कहीं नहीं, हदीस में नबी की मिलाद का जिक्र कहीं नहीं, रसूलुल्लाह ने कभी मिलाद नहीं मनाई। अगर वो ये बात कहते हैं, मैं कहता हूं मेरे बच्चों, मेरे शागिर्दों, गौर से सुनो, तवज्जो से सुनो, बैठो, इल्म हासिल करो। जब इल्म तुम्हें मिलेगा तो तुम्हें पता चलेगा। हम ये बताएंगे आपको कि कुरान में अल्लाह ने मिलाद का जिक्र किया है और फिर ये तो इमामुल अंबिया है, ये तो सैयदुल अंबिया है, ये तो हबीब किरदगार है, खुदा का नायब मुतलक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का हबीब आजम है, रसूल आजम है, नबियों का सैयदो सरदार है। हाँ हाँ, ये वो रसूल हैं कि जिसकी गुलामी करने के लिए अर्श से जिब्रील फर्श पे आता है, बेलिकाई यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते नहीं हूं। जिब्रील सिदरा छोड़कर, जिब्रील जिसके तलवों पर अपनी पेशानी मलता है, वो मेरा और आपका नबी है, वो हमारे
آقا و مولا ہے، لیکن آپ اٹھا کر کے قرآن دیکھیں، اللہ نے قرآن مقدس میں صرف اپنے نبی کا میلاد بیان نہیں کیا بلکہ حضرت موسیٰ کا میلاد بھی بیان فرمایا۔ اتنی تفصیل سے اللہ نے حضرت موسیٰ کا میلاد بیان کیا ہے۔ ہم قرآن مقدس میں پڑھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میلاد بیان کیا ہے۔ کون کہتا ہے کہ میلاد کا تذکرہ کسی کتاب میں نہیں؟ ہم اللہ کی کتاب میں بتا رہے ہیں۔ یارو، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قرآن کچھ لوگ پڑھیں گے لیکن حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ جن کے حلق کے نیچے اترا قرآن ان کے دل میں آیا۔ قرآن پڑھنا الگ ہے، قرآن سمجھنا الگ ہے۔ جب کوئی قرآن سمجھے گا تو پتا چلے گا قرآن میں ہے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا میلاد بیان کیا اور ہم اس کو تراویح میں ہر سال پڑھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں چلیے جی ٹھیک ہے، ایک مرتبہ میلاد پڑھ دیا، یہ ہر سال کیوں پڑھ رہے ہو، یہ بار بار کیوں پڑھ رہے ہو؟ ہم کہتے ہیں محراب میں ملا جی آپ ہر سال رمضان شریف میں میلاد ابراہیم پڑھ رہے ہیں، میلاد موسیٰ پڑھ رہے ہیں، میلاد عیسیٰ پڑھ رہے ہیں، نبیوں کا تو پڑھا، غیر نبیوں کا میلاد بھی پڑھ رہے ہیں، جناب مریم کا میلاد پڑھ رہے ہیں۔ بلکہ اللہ نے تو اتنی تفصیل سے میلاد ان لوگوں کا بیان کیا کہ منت سے مریم پیدا ہوئی، یہ بھی اللہ نے بیان کیا۔ یعنی بچے منت سے بھی پیدا ہو سکتے ہیں، منت کی بنیاد پہ بھی پیدا ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں سنا اللہ اکبر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بندی نظر مانتی ہے، اللہ تو مجھے اولاد عطا کرے گا تو میں اسے بیت المقدس کی مجاوری کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ اکبر، پتا چلا بیت المقدس کی مجاوری کے لیے، اور اللہ سے انہوں نے مانگا تھا اولاد، اللہ نے دیا بیٹی، اور بیٹی کو انہوں نے وقف کر دیا مجاوری کے لیے۔ یہ مجاوری کیا چیز ہے؟ یہ مجاوری کسے کہتے ہیں؟ اور پھر بیت المقدس کی مجاوری کے لیے، بیت المقدس میں کیا ہے؟ وہاں پر آج کی تاریخ میں 400 انبیاء کرام کے مزارات ہیں، کچھ ظاہر ہیں اور کچھ جو ہیں حالات زمانہ کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ اکبر ان کے نشانات نظر نہیں آتے۔ اللہ اکبر، حضرت مریم کی ماں نے، حضرت عمران کی بیوی نے اللہ سے اولاد مانگی کہ مولا اگر تو مجھے اولاد دے تو میں ان مزارات کی مجاوری کے لیے اس کو وقف کر دوں گی۔ اب آپ مجھے بتائیں، اور اللہ اس کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے کہ جب اس عورت نے منت مانی مجاوری کے لیے، وقف کرنے کے لیے، تو ہم نے اسے اولاد بھی عطا کی، اور مریم اس عورت کا نام ہے جو مجاوری کرتی تھی نبیوں کے مزارات پر۔ مجاوری کو لوگ مزار کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اور مجاوری کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اور قرآن مزار کا بھی ذکر کر رہا ہے اور مجاوری کا تذکرہ بھی کر رہا ہے۔ اس پر مجھے جانا نہیں، میرا یہ عنوان ہی نہیں، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں، ہر ایک کو تقریر کرنے کا حق نہیں، ہر ایک کو درس دینے کا حق نہیں، ہر آدمی نہ معلم ہے نہ مقرر ہے، نہ ہر آدمی تدریس کا کام انجام دے سکتا ہے۔ جس کے پاس علم ہے اور جس کے پاس جتنا علم ہے بس وہ اتنی بات کرے، اس سے زیادہ کوئی گفتگو نہ کرے، کیونکہ یہ حرام ہے۔ اپنی رائے سے بات کرنا یہ حرام ہے۔ یا تو قرآن کی زبان میں بات کرو یا تو حدیث کی زبان میں بات کرو۔ جب قرآن حدیث کی زبان میں آپ بات کرو گے تو کس میں کیا لکھا ہے یہ آپ کو بتانا بھی پڑے گا۔ اب میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب جب ہم حضرت ابراہیم کا میلاد پڑھ سکتے ہیں اور پڑھتے ہیں رمضان شریف میں، جب حضرت مریم کا میلاد پڑھ سکتے ہیں، جب حضرت موسیٰ کا میلاد پڑھ سکتے ہیں، تو آپ بتائیں آخر میرے رسول نے کیا قصور کر دیا ہے؟ مسلمانوں مجھے بتاؤ، میرے نبی نے آخر کس کا بگاڑا کیا ہے کہ جب اور نبیوں کا میلاد پڑھا جا رہا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد کیوں نہیں پڑھا جائے گا؟ حضور علیہ السلام کا میلاد کیوں نہیں پڑھا جائے گا؟ اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کیا نمازیں کم ہے ثواب کے لیے؟ کیا روزے کم ہے ثواب کے لیے؟ جو تم نبی کی آمد کے جشن مناتے ہو، محمد ڈے مناتے ہو، نبی کا دن مناتے ہو، ہم نے کبھی میلاد النبی کو محمد ڈے تو نہیں کہا، اس لیے کہ ہم میلاد النبی کہتے ہیں۔ لیکن اگر بات ہے نبی کا دن منانے کی تو آئیے سیاستہ اٹھا کر کے دیکھ لیں، جب میرے سرکار ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں اور وہ موسیٰ ڈے
مناتے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دن مناتے ہیں۔ آقا نے پوچھا یہ 10 تاریخ کو ہر سال، 10 تاریخ کو محرم کی ہر سال یہ یہودی روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے صحابہ نے عرض کی آقا یہ حضرت موسیٰ کا دن مناتے ہیں اس لیے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اس دن جو ہے وہ دریا پار ہوئے اور فرعون اور فرعونی اس کے ساتھ غرق ہو گئے دریا کے اندر، اس خوشی کے اندر یہ روزہ رکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دن مناتے ہیں۔ میرے سرکار نے فرمایا موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے، توجہ فرمائے، حدیث کے الفاظ پہ سب کی توجہ، یہاں سے لے کے وہاں تک، پڑھے لکھوں سے لے کر ان پڑھ تک، سمجھداروں سے لے کے ناسمجھ تک، جوانوں سے لے کے بوڑھے بچوں تک، اہل منبر سے لے کر کھڑے رہنے والے، دور نزدیک سننے والے، سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ جس وقت یہودیوں کے بارے میں آقا نے پوچھا یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں عاشورہ کے دن ہر سال، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اس لیے رکھتے ہیں کہ جناب موسیٰ کو فرعونیوں سے نجات ملی، فرعون اور فرعونی ڈوب گئے اس لیے یہ روزہ رکھتے ہیں۔ آقا نے فرمایا موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے، موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے، موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے، اس لیے ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ان کا دن منائے، لیکن ہم ان کی طرح نہیں منائیں گے۔ یہ نبی کی یاد میں ایک دن روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 دن رکھ کر کے حضرت موسیٰ کا یوم منائیں گے، اور ہر سال منایا جا رہا ہے اور منا رہے ہیں۔ کیوں منا رہے ہیں؟ اس لیے کہ موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے، تو جو جس کا پیغمبر ہوتا ہے وہ اس کا دن مناتا ہے۔ اب بتاؤ سنیو تم نبی کا دن منا رہے ہو، محمد ہمارے پیغمبر۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو جس کا ہوتا ہے وہ اسی کا دن مناتا ہے۔ آقا نے فرمایا موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے اس لیے ہم ان کا دن منائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ایک مرتبہ ملی ہے، نجات ایک مرتبہ ملی ہے فرعونیوں سے، اور ہر سال صحابہ نے ان کا دن منایا۔ ارے جب دن موسیٰ کا منایا جا سکتا ہے تو کیا اپنے نبی جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کا دن نہیں منایا جا سکتا؟ اور اس دن کو تو صحابہ نے بھی منایا، رسول اللہ نے ہی منایا۔ کوئی کیسے کہتا ہے کہ نبی نے نہیں منایا؟ اٹھا کے دیکھو مسلم شریف، یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں نہیں تو میں صحیح مسلم نہیں، یہ حدیث صحیح مسلم میں نہیں تو میں صحیح مسلم نہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ ارے سنیو ہم تو اتنے غافل لوگ ہیں کہ سال میں ایک ہی مرتبہ مناتے ہیں، لیکن رسول اللہ ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے عرض کی آقا صحابہ پر اللہ رحمتوں کی برسات فرمائے، کرم کی برسات فرمائے۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں جبکہ جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے، سید الایام ہے جمعہ کا دن، لیکن پیر کا روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں پیر کا دن میری پیدائش کا دن ہے۔ نبی پاک سال میں 52 مرتبہ اپنی پیدائش کا دن مناتے تھے۔ ہم تو غافل لوگ ایک ہی دن مناتے، لیکن کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے۔ میں کچھ جواب دے کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے نوجوانوں کا ذہن کھلے، اور ہمیں آقا کا جشن منانا ہے، دھوم دھام سے منانا ہے، ہر سال منانا ہے، تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں۔ جشن میلاد نبی یوں ہی مناتے رہیے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں۔ حضور نے روزہ رکھا، توجہ، حضور نے روزہ رکھا، ٹھیک ہے آپ بھی رکھ لیں روزہ آپ بھی رکھ لیں، آپ بھی روزہ رکھ کے میں جھنڈے کی کیا ضرورت ہے، لائٹنگ کی کیا ضرورت ہے، جلسے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے یہی تو بات ہے، جیسا رسول نے کیا ویسا آپ بھی کریں۔ تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ مدرسہ جیسا نبی نے بنایا پھر ویسا مدرسہ ہر مولوی بنائے۔ نبی کا مدرسہ 10 بائی 10 کا ایک کوٹا تھا، بس بغیر چھت کے کھلی ہوئی وہ زمین تھی، اور اس پر بلال، صہیب رومی، سلمان فارسی، ابو بکر صدیق یہ نبی کے طلبہ تھے، اور حضور ان کو پڑھاتے تھے۔ اور رسول اللہ کے مدرسے کا کوئی چندہ نہیں ہوتا تھا، نہ رمضان میں ہوتا تھا، نہ شعبان میں ہوتا تھا، نہ بقرعید پہ کوئی چمڑا وصول ہوتا تھا، یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا۔ نبی نے مدرسہ پڑھایا
कोई खाने का इंतजाम नहीं था, ना कोई एसी, ना कोई दीवार, ना कोई छत, बिल्कुल सादगी के साथ। और नबी ने ऐसा पढ़ा करके बनाया कि आज की करोड़ों यूनिवर्सिटियां कोई एक अबू बकर के जैसा नहीं पेश कर सकती, कोई एक हजरत उमर के जैसा नहीं पेश कर सकती, लेकिन वो पढ़ने वाले पेट पर पत्थर बांधते थे, उनको खाना भी नसीब नहीं होता था। अबू हुरैरा कहते हैं हमें इतनी भूख लगती कि हम मस्जिद नबवी की जमीन पे चित लेट जाते थे, न वहां मुदर्रिस को पगार मिलती थी, न कोई तनख्वाह मिलती थी, ना वहां तलबा को कोई खाना मिलता था। तो अगर हमें पाबंद किया जा रहा है कि जैसे नबी ने मिलाद बनाया, तो हमें भी ये हक पहुंचता है ऐसा कहने वाले को, जो नहीं कह रहा है वो जैसा चाहे मदरसा चलाए, लेकिन जो हमें कह रहा है कि नबी ने मिलाद जैसा मनाया आप भी सिर्फ वैसा मनाए, दूसरी कोई चीज शामिल ना करें, जब हम उनसे कहेंगे तो हमें हुस्ने जन है, क्योंकि वो अक्लमंद लोग हैं, वो दानिश्वर लोग हैं जो मना कर रहे हैं। हम जब उनसे कहेंगे कि नबी की तरह तुम भी मदरसा चलाओ, तो वो हमसे हमारा दामन पकड़ के कहेंगे अमीनुल कादरी होश में आओ, आज दौर बदल गया है, हालात बदल गए हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, अमेरिका की यूनिवर्सिटी, बर्तानिया की यूनिवर्सिटी, मालेगांव की यूनिवर्सिटियां हैं जिसमें एसी लगे हैं, जिसमें पंखे लगे हैं, जिसमें लाइट लगे हैं, जिसमें ऊंची ऊंची इमारतें हैं। अगर यूनिवर्सिटियों में दर्स जो असरी उलूम पढ़ाए जा रहे हैं, हम दीनी उलूम चबूतरे पे पढ़ाएंगे, अरे बिल्डिंगों में पढ़ाते हैं तो मालदारों के बच्चे नहीं आते, सिर्फ गरीबों के फाका कशों के बच्चे आते हैं। अगर हमने यही किया कि नबी की तरह ओटा बना लिया, तो ये होगा अमीनुल कादरी कि लोग यूं भी नहीं आते और यूं भी नहीं आएंगे, तो हमारा काम कैसे चलेगा? दीन मफलूज होकर के रह जाएगा, दीन का काम नहीं चलेगा। इसलिए दौर का तकाजा ये है, अगर असरी उलूम वालों ने यूनिवर्सिटी बनाई है तो हम उससे बढ़कर इमारत बनाएं। उनके यहाँ एक एसी है तो हम 2 लगाएं, उनके यहाँ डेस्क है तो उससे अच्छा हम लगाएं, उनके यहाँ एक लाइट है तो हम 2 लगाएं, ताकि दीन की इज्जत बचाएं और दीन की इज्जत बताएं, ताकि लोग यूनिवर्सिटी छोड़ करके हमारे मदरसे में आए, इल्म हासिल करे। फायदा किसका होगा? दीन का होगा। हम कहते हैं यही जवाब फिर अपना भी सुन लीजिए कि नादान, अगर तू अस्हाबे सुफ़ा की तरह, सुफ़ा के चबूतरे की, सहाबा के उस चबूतरे की तरह, सुफ़ा की तरह तू मदरसा नहीं बनाता और ये कहता है कि दौर का तकाजा ये है, अगर आज दीन बचाना है तो उनसे बेहतर हमें बनाना होगा। हम तो यही कहते हैं, रसूलुल्लाह ने रोजा रख करके बनाया, अपना दिन मनाया, लेकिन आज दौर बदल चुका है। अगर हम सिर्फ रोजा रख लेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। हम बताना चाहते हैं, अगर फलां के वजीर का दिन इस शान से मनाया जाता है तो उससे ज्यादा दौर के तकाजे के मुताबिक उससे शान से हम मनाएंगे, ताकि लोगों को पता चले उससे ज्यादा शान वाला मेरा पैगंबर है। अगर ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले दिसंबर को धूमधाम करते हैं, हम उससे ज्यादा करके बताएंगे कि ईसा तो वो है जिनकी रिसाई चौथे आसमान तक है, बना आसमां मंजिले इब्ने मरियम, गए लामका, ताजदारे मदीना, जो चौथे आसमान पे रुके, अगर उसकी धूमधाम होगी तो लामका जाने वाले की उससे ज्यादा धूमधाम होगी।